अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस अख्तर वाइस। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत के छठे साल के बिल्कुल आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के बड़े बड़े बादशाहों के नाम खतूत अरसाल फरमाए, जिसमें इस बादशाह और इसकी कौम को इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई। इसमें कहा गया कि इस्लाम ले आओ, सलामती में रहोगे और दोहरे अजर के मुस्तहिक करार दिए जाओगे, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी कौम के इस्लाम कबूल ना करने का गुनाह तुम्हारे ऊपर भी होगा। इसके बाद सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64 इसमें दर्ज फरमाई गई और खतूत के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मुबारक लगाई गई, जो ऊपर नीचे 3 सतरों पर मुश्तमिल थी। सबसे ऊपर वाली सतर में लफ्ज़ अल्लाह, दूसरी में रसूल और तीसरी सतर में मोहम्मद लिखा हुआ था। ये ख़त जामियत और इख्तिसार के हसीन इम्तजाज का अजीम शाहकार है। तमाम बादशाहों को भेजे जाने वाले ख़त का मज़मून तकरीबन एक ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी के इब्तदाई दिनों में एक ख़त शाह मिस्र अस्कंदरिया को लिखा, जिसका नाम जुरेज बिन मती कब्ती था और इसका लक़ब मौकूकस था। हज़रत हातिब बिन अबी बल्तगा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इनके पास भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा मुबारक लेकर हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाह मुकोकस के दरबार में पहुँचे और मतानत के साथ इनको जाकर कहा, ए शाह मुकोकस, आपसे पहले इस मुल्क में एक शख्स गुजरा है जो अपने आप को रब्बुल आला समझता था। अल्लाह ताला ने इसे निशान इबरत बना दिया, लिहाजा दूसरे से इबरत हासिल करो। ऐसा ना हो कि दूसरे तुमसे इबरत हासिल करें। इस मौका पर मुकोकस और सफ़ीर रसूल हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान मुकालमा हुआ, जो हाज़िर खिदमत है। मुकोकस कहने लगा, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताइए, क्या वो अल्लाह के नबी हैं? हातिब बिन नबी बल्ता फरमाने लगे, वो नबी ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल भी हैं। मुकोकस कहने लगा, अगर वो वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो फिर क्या वजह है कि जब इनकी कौम ने इन्हें अपनी बस्ती मक्का से निकाला तो उन्होंने इसके लिए अल्लाह के अज़ाब की बद्दुआ क्यों नहीं की? हातिब बिन अबी बल्ता फरमाने लगे, क्या आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते? मुकोकस कहने लगा, बिल्कुल मानते हैं। हातिब बिन अबी बल्ता फरमाने लगे, तो फिर आप ही बताइए कि जब इनकी कौम ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया और इन्हें सूली देने का इरादा किया और फिर अल्लाह ताला इन्हें आसमान पर उठा कर ले गया, तो उन्होंने इस बात की दुआ क्यों नहीं की कि इनका रब बनी इसराइल को हलाक कर दे? शाह मकूकस कहने लगा, आप एक हकीम अक्लमंद आदमी हैं और एक हकीम दाना आदमी की तरफ से आए हैं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तोहफे आपके साथ भेजता हूँ और ये निगहबान एक हर कारा जिसका नाम माबूर था, जो आपके इलाके तक आपकी निगहबानी करेंगे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त का जवाब लिखवाया, जो इस तरह था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हजूर मनजानिब मकूकस अजीमुल कबत अमाबाद, मैंने आपका गिरामी नामा पढ़ा और जो कुछ इसमें तहरीर था और जिसकी आपने दावत दी, मैंने इसे समझ लिया। मैं जानता हूँ कि एक नबी आने वाला था, लेकिन मेरा ख्याल था कि इसका ज़हूर मुल्क शाम से होगा। बहरहाल मैंने आपके कासिद की इज़्ज़त की है। मैं आपकी तरफ 2 कनीज़ें मारिया और सैरीन को बेचता हूँ, जो कि कबत में अजीमुल मर्तबत हैं, और कुछ लिबास व तहाइफ भी पेश के खिदमत करता हूँ और खच्चर भी आपकी सवारी के लिए रवाना कर रहा हूँ। आप पर सलामती हो। ख़त के हमरा चंद तोहाइफ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजे गए।
جن میں 2 کنیزیں حضرت ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن حضرت سیرین رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ، ایک سفید رنگ کا خچر، ایک نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلط اور 1000 مشکال سونا شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شام مقوقس نے ایک طبیب بھی ساتھ بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ مقوقس نے تحفے میں 100 مسکال سونا اور 5 قیمتی لباس دیے تھے۔ دوسرے دن 4 افراد حضرت حاتب بن ابی بلتہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت سیرین اور معبور پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ اونٹ، خچر اور دیگر سامان کے ہمراہ مصر سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوران سفر حضرت حاتب بن ابی بلتہ ان کے ساتھ اسلام کے حقانیت بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی تھیں۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتی تو استفسار کر لیتی۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ آخر کار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ اور حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر سیدھے حضرت سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ آپ کنیز تھیں لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی طرح پردہ میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کی ماں بن گئیں۔ باندی جب بچے کی ماں بنے تو اسے ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خامد کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر آن واحد میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھیں کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈے ذبح کیے گئے۔ ان کا سر منڈایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدرے زیادہ ہوئی تو ان میں سے اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہان رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے نخلستان میں سے داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزند رسول کو غسل دیا اور ایک چھوٹے سے تختے پر اٹھا کر بقیع کی طرف چل پڑے۔ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان کو کہاں دفن کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ چنانچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں کھودی گئی تو اس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسودہ خاک فرمایا۔ سن 16 ہجری محرم الحرام میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔